بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بندرگاہ سے بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ سمندری ہوائیں ہمیں 18 دن تک پریشان کرتی رہیں کہ ہمارے سارے ساتھی تنگ آ گئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل انشاءاللہ سفر کرو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیں کہ سفر امن و عافیت کے ساتھ طے ہو جائے اور بحری طوفان ہمیں مصیبت میں نہ ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت بھی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجتے رہو اور اس میں خوب خوب اضافہ کرو اور کھیل کود سے اپنے آپ کو الگ رکھو۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گیا۔ بیدار ہوا تو نہایت پرمسرت تھا۔ میں نے کثرت سے درود شریف پڑھا اور اللہ پاک سے دعا کی کہ ہمیں بار بار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت سے مشرف فرمائے، آمین۔ میرے عزیزو، جب ایک عاشق صادق کو خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی آنکھ میں دنیا کی کوئی چیز نہیں جچتی۔ وہ ہر لمحہ اسی تڑپ میں رہتا ہے کہ اسے پھر سے دوبارہ یہ سعادت حاصل ہو جائے، اور اسی تڑپ و شوق میں اس کے درود شریف کی کثرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہی اس کے لیے فنا ہے اور یہی اس کے لیے بقا ہے۔ کہ ایک عاشق صادق کو درود شریف کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہ آئے اور وہ ہر وقت اسی میں غرق رہے، اسی میں گم رہے۔ یہیں سے روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ موجودہ دور کی، اب جو دور چل رہا ہے، موجودہ دور کی روحانیت صرف درود شریف ہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اصل نام بھی درود شریف ہی ہے۔ باقی جتنے بھی علم ہے نا روحانیت کے، سب پیسہ کمانے کے بہانے ہیں۔ یہ جتنے بھی عاملین آپ کو روحانیت کے نام لیوا نظر آئیں گے، سب پیسہ کمانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ واحد درود شریف ایک ایسا روحانی علم ہے جو بغیر لالچ اور بغیر کسی مطلب کے سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس میں بے پناہ برکت رکھی ہوئی ہے اور بے انتہا عزت ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ ایک بغیر داڑھی والا دنیاوی شخص بھی اگر درود شریف کی تبلیغ میں لگ جائے تو علماء اس پر تنقید نہیں کریں گے بلکہ اس کی عزت کریں گے۔ اور اگر ایک شخص بغیر داڑھی کے ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے، نماز نہ پڑھے، شریعت کے احکام پورے نہ کرے، تو اس پر ہر طرف سے انگلیاں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور سادہ سی مثال لے لو کہ اگر آپ یعنی آپ کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اگر آپ لوگوں کو وظیفے بتانے لگ جاؤ، تعویذ دھاگے کرنے لگ جاؤ، تو آدھی دنیا آپ پر تنقید کرنا شروع کر دے گی کہ یہ کیا تعویذ دھاگوں والا کام شروع کر دیے، بھلے آپ فی سبیل اللہ ہی کیوں نہ کر رہے ہو۔ آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کو طنز کریں گے کہ تعویذ دھاگوں کا کام کرتا ہے یہ۔ کوئی مذاق اڑائے گا، کوئی طنز کرے گا، کوئی برا بھلا کہے گا۔ اس سارے معاملے میں آپ کو جو اچھا سمجھے گا نا، تو وہ وہی شخص ہوگا جس کو آپ بغیر پیسوں کے تعویذ دھاگے دو گے، اور جس دن آپ نے اس سے پیسے مانگ لیے اس دن وہ بھی بھاگ جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھتے، یعنی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نماز پڑھنے میں، یا آپ دنیا دار ہیں، تو پھر بھی اگر آپ درود شریف کی تبلیغ کرنے لگ جاؤ
لوگوں کو درود شریف کے راستے پر بلانے لگ جاؤ، خود بھی درود شریف پڑھنے لگ جاؤ، تو کوئی بھی آپ کو طنز نہیں کرے گا، نہ ہی آپ کو کوئی برا بھلا کہے گا، نہ مذاق اڑائے گا۔ بلکہ اگر آپ کے کہنے پر کوئی درود شریف کے راستے سے جڑ گیا اور روحانی سکون پا گیا تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے اس کو سیدھا رستہ دکھایا۔ تو ثابت ہو گیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند کرنے میں لگ جاتا ہے، تو پوری دنیا اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے، جھک جھک کر سلام کرتی ہے۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لے لے، اللہ پاک نے کتنی شہرت دی، کتنی عزت دی، لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے کو سعادت سمجھتے تھے، ان سے ملاقات کے لیے ترستے تھے، اور یہ بھی 100% سچ ہے کہ ان کی داڑھی نہیں تھی۔ بلکہ میں نے کئی ایک تصاویر ایسی بھی دیکھی کہ ان کے ہاتھ میں سگریٹ تھی، یعنی وہ سگریٹ پیتے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند کرنے میں لگ گئے، اللہ پاک نے ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لے لو، بغیر داڑھی کے ولی اللہ تھے، کتابوں میں یہاں تک میں نے پڑھا کہ حقہ پیتے تھے، لیکن حقیقت میں سچے عاشق رسول تھے اور درود خضری کثرت سے پڑھنے والے تھے، اور اللہ پاک نے یہ صلہ دیا کہ ملک پاکستان کے ساتھ تا قیامت علامہ اقبال کا نام بھی رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ درود خضری کی برکت سے یہ ممکن ہوا کہ درود شریف کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ تو دنیا دار ہو یا بغیر داڑھی والا ہو یا گنہگار ہو یا نیکوکار ہو، جو شخص درود شریف کے ساتھ جڑ گیا، ساری دنیا میں اس کے نام کے چرچے ہو جاتے ہیں، لوگ جھک جھک کر اسے سلام کرتے ہیں۔ اور اگر میں خود کو دیکھوں نا تو میں بھی ایک دنیا دار ہی ہوں، اور لیکن رب کعبہ کی قسم کہ جب سے درود شریف سے جڑا ہوں، اللہ پاک نے میری تحریروں میں جان ڈال دی ہے اور میری آواز میں تاثیر رکھ دی ہے کہ لوگ اپنے مسئلے پوچھتے ہیں، میں ان کو مسئلوں کا حل بتاتا ہوں اور ان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے اور وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، عزت احترام کرتے ہیں، جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، مجھے تو اپنا وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب دنیا ہر طرف سے تانے دیتی تھی، اور آج وہی دنیا ہے جو جھک جھک کر سلام کرتی ہے، ملنا چاہتی ہے۔ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا؟ صرف اور صرف درود شریف کی برکت سے، کہ جو بھی اس رستے پر آیا مستقل مزاجی، ثابت قدمی، صبر اور محبت سے چلا، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی انعامات سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازتے ہیں۔ پھر یہ انعامات کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہوتے، بلکہ دنیاوی انعامات انسان اپنی زندگی میں ہی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور خیر و برکتیں دیکھتا ہے کہ درود شریف کی کتنی برکتیں ہیں۔ تو میرے عزیز و عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے، جبکہ آپ کے پاس درود شریف کی برکات، کرامات، مشاہدات اور روحانی خوابوں کا ایک وسیع سلسلہ پہنچ چکا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ اگر آپ کئی سال تک روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک ویڈیو بھی سنتے رہے تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، میری اور آپ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، درود شریف کی برکتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ سے جڑے رہے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے، درود شریف کی کثرت اور محبت بڑھتی رہے۔ تو میرے عزیزو، درود شریف خود بھی پڑھتے رہیں، پڑھواتے رہیں، اس علم کو سیکھ کر دوسروں کو سکھاتے رہیں، تاکہ تمام امت مسلمہ کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھل جائیں اور ہر گھر میں درود شریف کی صدائیں بلند ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔